شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس ملک میں اگر یہ آزاد اور علیحدہ ملک نہ ہوتا تو جتنے بڑے پیمانے پر یہاں یہ رجوع الی القرآن کی تحریک چلی ہے یہ پیدا نہ ہوتی، نہ معلوم ہو کتنے دباؤ میں ہوتے ہیں۔ پنجاب میں مسلمان بہت تباہ ہوا تھا، ہندو کا غلبہ تھا، کہاں اتنی سہولت، کہاں ایسی آسانیاں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی معاشی خوشحالی دی یہاں کے پاکستان میں آ کر مواقع دیے۔ مسلمانوں کی ایک یوں سمجھیے کہ تقریباً 100% مسلم پاپولیشن، جس کو سمجھا گیا تھا یہ پاکستان کی موت ہوگا، وہی پاکستان کے استحکام کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا۔ اگر ہندو رہتا پنجاب کے اندر پاکستان کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا۔ پنجاب سے اور سندھ سے کب ہوا، لیکن پنجاب سے تو تقریباً صاف ہو گیا، کہیں کہیں کوئی ہوگا۔ بہرحال یہ اس کے نتیجے میں وہ مواقع ملے۔ آپ اندازہ کیجئے اس مسجد میں ہم صبح 4 بجے فارغ ہوئے تراویح کی نماز سے، 5 گھنٹے میں نے بیان کیا ہے، سوا پارا قرآن نہ معلوم کتنی مسجد میں ہو رہا، پوری دنیا میں کہیں آپ کو اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ ساری دعوت رجوع قرآن ہے، اگر قرآن ہی کے ذریعے ہے، اسی کے حوالے سے اٹھنا ممکن ہے۔ اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جن میں قرآن زیستن۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ میں نے جو کچھ لیا مولانا مودودی سے لیا، مولانا اصلاحی سے لیا، علامہ اقبال سے لیا، ڈاکٹر رفیع الدین سے لیا، شیخ الہند سے لیا، شیخ الاسلام سے لیا، یہ میرے پاس شیخ الہند کا ترجمہ، اور شیخ الاسلام پاکستان کے پہلے اور آخری شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، ان کی حواشی ہے، میں نے مختلف گوشوں سے لیا، اور پھر یہ کہ بہرحال اس کو پہنچایا، پھیلایا، ویڈیو سے، آڈیو سے، قرآن کانفرنسوں سے، درسوں میں، مساجد میں، ہالز میں، آڈیٹوریم میں، اندرون ملک، بیرون ملک۔ اور اس وقت صورت یہ ہے وہ الہدا جو چلا تھا، واقعہ یہ ہے کہ جو اس کی شہرت ہوئی تھی اب بھی کچھ لوگوں کو یاد آتا ہے۔ انڈیا کے مسلمان آ کے کہا کرتے تھے ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ اب تو یہاں پاکستان میں تو میرے لیے بین ہے، بامبے میں کیبل ٹی وی پر دکھائے جا رہے ہیں میرے دروس، ٹی وی کے ویڈیوز، ہفتے میں 2 مرتبہ، 8000 فیملیز، 8000 خاندان دیکھ۔ اور ایک خبر مجھے دی ہے مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب نے جو دہلی میں رہتے ہیں مدظلہ، کہ کبھی کبھی دور درشن والے بھی آپ کا درشن کرا دیتے ہیں، میرے ویڈیوز دکھا دیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ عظیم تحریک، یہ کتاب نہیں، اقبال جو کہتا ہے فاش گویم آنکھیں دردل مزمرست، یہ کتابیں نیز سیگے جیت درست، یہ کچھ اور چیز ہے۔ کیوں بجا در رست جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ یہ جب کسی کے اندر اتر جاتی ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، اس کے ویلیوز بدل گئی، پرائرٹیز بدل گئی، از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر، بالکل بدل گیا اندر۔ اور یہ چینج فرام ودن ہے، جو اندر سے چینج آتی ہے وہ مستقل ہوتی ہے، اندر سے چینج نکلتی ہے انسان کے ظاہر پر آتی ہے، پھر ایک سے دوسرے کو متعدی ہوتی ہے۔ وہ صلاۃ آرڈیننس کے ذریعے سے صلاۃ جو ہے پڑھی جانے والی وہ اور شے ہوتی ہے۔ وہ ضیاء الحق صاحب کی نماز پڑھتے تھے افسر حضرات، اللہ کی نہیں۔ اور مجھے بتایا گیا ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں گیا سیرت کے ایک جلسے میں، بعد میں چائے پر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، سب آفیسرز تھے۔ ہم نے یہاں بڑا انتظام کیا ہے ظہر کی نماز کا، اور یہ کہ ہم سب آفیسرز پڑھتے ہیں، لیکن یہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں یہ کھڑے رہتے ہیں یا نہیں آتے، اور بڑا ہنستے بھی ہم پر۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہنستے ہیں، وہ انہیں پتا ہے کہ صاحب جو ہے اللہ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے ضیاء الحق کی، اور اس نے اثر نہیں پڑھنی ہے، یہ ظہر پڑھ رہا ہے۔ جا کر جو سوئے گا تو یہ پھر مغرب کی بھی بات اٹھے لگے جا کے، جیسے بیوی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی شوہر کی، ویسے ہی یہ جو ہوتے شوفر ہے، کوئی پی ایم ہے، کوئی اور، ان سے کون سی چیز چھپی ہوتی ہے اثر ہوتی۔ بہرحال یہ ہے فاش گویم آنچ درد مزمرستی، کتابیں نیز چیزیں دیگرست، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ ہو گوئی آستو، کیوں بجہاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اتنی بڑی تحریک
قرآن کی تحریک، قرآن اکیڈمیز، قرآن کالجز، قرآن کی انجمنیں، قرآن کانفرنسز. اب تو یہ کہ وہ نام جو ہم نے شروع کیا تھا بہت سے لوگوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا، اور جو ہمارے نظم کے تحت ہو رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اب وہ تو یہ کہ ایک چیز کی معاشرے کے اندر طلب پیدا ہو گئی. کتنے ادارے اور ہیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو یہ کام کر رہے ہیں. ایک خواتین کا حلقہ جو کام کر رہا ہے راول پنڈی میں حیران ہو گیا. ایک دفعہ میں وہاں گیا، کتنے بڑے پیمانے کا کام ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک تحریک جو قرآن کی چلی ہے، یعنی وہ بات جو کبھی کہی گئی تھی، میں نہیں کہہ سکتا کس نے کہی تھی، مشہور ضرور ہے ایک کہاوت کے طور پر کہ قرآن اترا حجاز میں، اس کو پڑھنے کا قراءت کا حق ادا کیا مصریوں نے، اس کی خوبصورت کتابت کا حق ادا کیا ترکوں نے، اسے سمجھا ہندیوں نے. شاہ ولی اللہ دہلوی سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا قرآن کی طرف رجوع کی ایک تحریک، میری اس پر ایک کتاب ہے رجوع القرآن، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، اس کا مطالعہ کیجیے. یہ تحریک ہے جس میں ہم نے بھی تھوڑا سا حصہ لیا ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کو ایک بڑے پیمانے پر پھیلانا. جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 1920 میں کہا تھا، جب جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا دارالعلوم دیوبند کے ایک جلسے میں کہ میں نے تو 4 سال تک جیل کی تنہائیوں میں جو غور و فکر کیا تو مجھے اپنے زوال اور مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں ذلت و رسوائی کے 2 سبب معلوم ہوئے. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، اور ایک آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی. لہذا میں طے کر کے آیا ہوں کہ جو بھی اب مجھے بقیہ مہلت ملے گی دنیا میں 2 ہی کام کروں گا. قرآن کے مکتب گلی گلی کھول دیے جائیں اور عوامی درس قرآن کا سلسلوں کا آغاز کیا جائے. عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے میرے نزدیک 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی 1920 میں. اب تو عوامی ٹرین بھی ہے، عوامی یہ بھی ہے، عوامی سب کچھ عوامی ہے. 1920 میں عوامی درس قرآن، یعنی اس وقت تک قرآن پڑھایا جانا تھا مدرسوں میں بس، اور وہ بھی جو درس نظامی ہے اس میں قرآن کا حصہ بہت کم ہے. زیادہ زور فقہ پر ہے، منطق پر ہے، پھر حدیث پر ہے، دورہ حدیث ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اب ان کا عوامی درس قرآن، پھر یہ عوامی درس قرآن کا معاملہ، ان کی کہی ہوئی بات 1920 کی، اس کو جو میں نے شروع کیا ہے 1965 سے لاہور میں، اب ہونے کو آ گئے. یعنی سمجھیے کہ اب 35 برس ہو جائیں گے یا 33 برس تو ہو رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس. میں تو اب چراغ سحری ہوں، لیکن الحمدللہ کہ میں نے کم سے کم 100 ایسے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ جن کے بعد لگا ہوا ہوگا MBBS لگا ہوگا یا کوئی MS لگا ہوگا یا کوئی اور ڈگری ان کے پاس ہوگی، وہ لوگ ہیں. MAs ہیں، MSCs ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن مجید کا درس دے رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، جو بھی میرے درس کا جو بھی لب لباب تھا اس کو انہوں نے سمجھا ہے. اگرچہ اپنا اپنا رنگ ہے، اپنے اپنے انداز میں بھی وہ اس کے اندر اضافے بھی کر رہے ہیں. اسی طرح گاڑی چلتی ہے آگے. تو الحمدللہ کہ میں جانے سے پہلے اس اعتبار سے بہت مطمئن ہوں کہ دنیا میں میں نے ایک ٹیم پیدا کر دی ہے کہ جو یہ کام کر رہی ہے. ایک اور ایسٹ جو ہمارے ہاں اب ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے میں ضیاء الحق صاحب کا ممنون احسان ہوں. انہوں نے جو سیرت کے جلسے شروع کیے تھے، نیشنل سیرت کانفرنس اسلام آباد میں، پھر پروونشل سیرت کانفرنس، پھر ہر محکمے کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر، ہیڈ آفیسز میں. اس وقت جو ہے وہ الہدا جو میرا ٹی وی پروگرام تھا اس کی وجہ سے میرا طوطی بول رہا تھا، تو ہر جگہ مجھے بلاتے تھے. وہ موقع میرے لیے بن گیا بہت قیمتی کہ میں نے سیرت کا بنظر غائب مطالعہ کیا. اس سے پہلے میرا مطالعہ قرآن کا تھا. قرآن میں سیرت رسول ہے لیکن زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے. اب غزوہ بدر کا ذکر ہے سورہ انفال میں، وہ آ رہی ہے 9ویں پارے میں جا کر، اور 1 سال بعد جو غزوہ ہوا ہے غزوہ احد، اس کا ذکر جو ہے وہ آ رہا سورہ آل عمران. یہاں ترتیب زمانی نہیں ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، بڑی زبردست حکمت ہے. لیکن یہ کہ اس میں آ کر آدمی جو ہے وہ سیرت کا سیکوینس، اور اس سے میرے سامنے یہ بات کھلی جب میں نے مطالعہ کیا کہ یہ کچھ سٹیپس ہیں جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ان کی منطق ہے، ان کا ریشنیلے ہے، ان میں لاجک ہے. تو یہ جو میں نے مراحل انقلاب 6 سیرت النبی سے اخذ کی ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس ضمن میں
اگر نہ وہ سیرت کے جلسے ہوتے اور نہ وہ کانفرنسیں ہوتی اور نہ یہ سلسلہ ہوتا تو شاید میری توجہ ادھر نہ ہوتی. اللہ نے جس چیز کو ذریعہ بنایا ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں. منہج انقلاب نبوی اور وہ سیرت سے ڈائریکٹ انفرنس کے ساتھ اور لاجک اس کے ساتھ، یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں پازیٹو میں لا رہا ہوں. اور آخر میں کہوں گا کہ بہت غنیمت ہے سمجھیے، حالانکہ ٹائم از رننگ آؤٹ. ابھی پاکستان ہے، اللہ کا شکر ہے، موجود ہے. نہ صرف پاکستان ہے، ابھی بنگلہ دیش بھی 1 پیس موجود ہے. اور میں جو اس دفعہ وہاں ہو کر آیا ہوں، میں تو 15 دن پہلے یہاں جو تقریر کی تھی، تو میں تو اس اعتبار سے حیران رہ گیا وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر کے کہ اسلام کے نظام کے قیام کا امکان مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کی نسبت سے 10 گنا زیادہ موجود ہے. یہ تو پہلے سے بھی مجھے معلوم تھا کہ ایوریج ایسٹ پاکستانی مسلمان زیادہ مذہبی مزاج کا تھا ایوریج ویسٹ پاکستانی سے. فرائضی تحریک وہاں چلی تھی. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہار اور بنگال سے میکسیمم جو بھی ملے تھے ساتھی وہ وہیں سے ملے تھے. وہیں سے حج کا سفر انہوں نے شروع کیا تھا اور سب سے بڑی تعداد جو ہے اسی علاقے کی تھی ان کے ساتھیوں کے ساتھ. بنگال اور بہار اور یو پی کے لوگ تھے. اور کون تھے؟ پنجاب تو سکھوں کے تحت تھا اس وقت. جو شاذ کوئی آدمی وہاں سے نکل آیا اور گئے بھی ہیں وہ بیچارے تو سارا سی پی کراس کیا ہے، سارا راجپوتانہ کراس کیا ہے، پھر سارا سندھ کراس کیا ہے، پھر پورا افغانستان کراس کر کے پھر وہ آئے ہیں وہ پختون علاقے میں باجوڑ ایجنسی کے راستے سے. تو یہ سارے کون تھے؟ یہ وہی کے. اس حوالے سے نوٹ کیجئے، میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا، میں بیان کر چکا ہوں کہ وہاں زیادہ آسان ہے. مثلا جو لوگ نئے ہیں وہ آج نوٹ کر لیں. نمبر 1 یہ کہ پروونسز نہیں ہے وہاں پہ. پروونشلزم کہاں سے ہوگا؟ وہ تو ایک یونٹری حکومت ہے، ایک اسمبلی، نہ کوئی سینٹ، نہ کوئی پروونسز، نہ پروونشلزم. اور نیچے جو ہے کمشنریز ہیں بس. اللہ خیر کمشنر. نمبر 2 یہ ایک زبان ایک کلچر. تھوڑا سا فرق جو ہے ایتھنک وہ ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے. چٹاگانگ ہل ٹریکٹ کے اندر ہے، کوئی پہاڑی لوگ ہیں، کچھ اور ہیں، باقی ایک زبان ایک کلچر. نمبر 3 شیعہ مسئلہ ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے شیعہ. وہاں وہ کہتے ہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا یہاں شیعت نام کی کوئی شے، بس وہ محرم کے زمانے میں کچھ ہوتا ہے جیسے کبھی پارٹیشن سے پہلے بھی ہوتا تھا کچھ، باقی اور کچھ نہیں. فساد کانفلکٹ یہ تو خیر سوال ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کر ہی نہیں سکتے وہاں. اسی طرح دیوبندی بریلوی قصہ جو ہے وہ بھی وہاں بہت لو کین ہے، بہت لو کین. یہ پوائنٹس اگر پاکستان میں مغربی پاکستان میں ہو جائے، اچھا وہاں جاگیرداری ہے ہی نہیں، عوامی یہ مسئلے ہیں اتنے. بہرحال اب کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ میں ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اس لیے کہ ٹائم از فاسٹ رننگ آؤٹ. ادھر سے امریکہ کی پالیسی بدل رہی ہے، ادھر سے بی جے پی آ رہی ہے، اور چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان ہے پاکستان کا. اور حکومت نواز شریف صاحب کی کتنی بھی کوشش کر لے ہل نہیں سکتی، اس لیے کہ جان اس کی ہاتھ میں ہے IMF کے اور ورلڈ بینک کے. کتنی کوشش کر لیں ہل نہیں سکتی. ذرا سی دیر کر دیں گے اس کے قسط کے اجرا میں تو وہ جان پہ بن گئی ہوگی. لہذا وقت بہت کم ہے. میں اس لیے آج رات ہی ہم نے سورہ تحریم پڑھی تھی، وہ آیا مبارکہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ. اس کے ضمن میں 2 باتیں آپ سے کہوں گا. پہلا قدم تجدید عہد کا ہے. جتنے بھی آدمی یہاں موجود ہیں عہد کریں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا کریں گے؟ دیکھنا ان بستیوں کے تم کے ویرا ہو گئی، اگر کچھ ہو گیا کوئی اس کی بلکنائزیشن ہو گئی. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جناح پور کی طرف بھی کوئی پازیٹیو ہی اب پیش قدمی ہو رہی ہے. جو بھی آثار ہیں وہ کچھ اور ہی طرح کے ہیں. حالات جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اس حوالے سے بہت ہی کم وقت ہے ہمارے پاس. اگر اب بھی ہم یہاں بیٹھے رہے کچھ کام نہ کیا تو یہ جو وہ تو آئے گی، گھڑی تو آ جائے گی.
ایک تو یہ کہ تجدید عہد، ہر شخص یہ طے کرے کہ میں نے پرائرٹی نمبر 1 یہ رکھنی ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا ہے، تبھی اللہ کی مدد آئے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اللہ اگر تمہارے ساتھ ہو، ان ینصرکم اللہ ہو، تو پھر کون ہے جو تمہیں دبا سکے؟ اور اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو تمہیں کہیں اور سے مدد مل سکتی ہے۔ اس حوالے سے کسی شخص میں ایپیتھی جس کو کہتے ہیں، بے حسی، وہ باقی نہ رہے۔ کچھ کرنے کا فیصلہ میں عملی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ عہد کیا جائے کہ اللہ آج سے، اور یہ میں آج کہہ رہا ہوں، آج سے، اے اللہ میں تیرے دین کے لیے اپنی بہتر توانائیاں اور ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کروں گا، وقت کروں گا تیرے دین کی جدوجہد کے لیے۔ میں کسی جماعت کی دعوت آپ کو نہیں دے رہا، قطع نہیں دے رہا۔ ہر شخص انڈیویجولی یہ طے کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ البتہ اس کے بعد دوسرا قدم یہ ہے، جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن آپ تلاش کریں جماعت، یہ نہیں کہ کسی ایک جماعت کی دعوت میں دے رہا ہوں، کسی بھی جماعت پر جس پر دل ٹھک جائے آپ کا اس میں شامل ہو جائے، فارغ کوئی نہ رہے، وہ جماعت ہے۔ لیکن یہ کہ آپ خلوص و اخلاص کے ساتھ جس پر دل ٹھکے شامل ہو، کوئی شخص محروم نہ رہے، فارغ نہ رہے۔ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، ہر شخص جو ہے طے کرے، عہد کرے، اور پھر اگر وہ آج سے جماعت کی تلاش شروع کر دے، کونوا مع الصادقین، یہ وقت بھی اس کا جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہوگا۔ اف ہی سیریس، ایسے ہی نہیں کہ بس کیجولی کہیں دیکھ لیا کچھ، یہ طے کر لے کہ اب میری فرسٹ پرائرٹی چونکہ یہ ہے تو آئی ہیو ٹو سرچ فار اے پارٹی جو میرے نزدیک اقامت دین کی جد و جہد، اسلام کے غلبے کی جد و جہد میں میرے لیے مجھے محسوس ہو کہ مناسب ہے، صحیح تر ہے، اس میں شامل کسے باشد کوئی جماعت۔ اس لیے خلوص کے ساتھ آپ شامل ہوں گے، جس جماعت میں بھی ہو جائیں گے، خلوص کے ساتھ ہوں گے تو دو کام کرتے رہیے، پھر بھی مزید سوچتے رہیے، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اس سے بہتر کوئی جماعت ہے تو اس کو چھوڑیے، اس میں جائیے۔ نبی کی جماعت تو کوئی ہے ہی نہیں نا، نبی کی جماعت ہوتی ہے جس کے اندر سے نکلے تو کفر میں گئے، من شذ فی النار، جو نکلا گیا جہنم میں، نبی کوئی ہے نہیں۔ جو بھی جماعتیں ہیں دین کے خادموں کی ہیں، اپنے اپنے اجتہادی طریقے انہوں نے پیش کیے ہیں کہ اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے، اس طریقے سے آپ کا دل جس پر ٹھک جائے شامل ہو جائے، غور و فکر جاری رکھیے۔ آپ جماعت چھوڑ کر دوسری میں آ جائیے، یا ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ یہ جماعتیں ہی قریب تر آ جائیں۔ بڑی پیاری آیت ہے، 15ویں آیت ہے سورہ شورى کی، اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا۔ دین کے لیے 10 جماعتیں کام کر رہی ہوں، کو یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی 15ویں آیت میں بیان کیا۔ بھائی آپ بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اللہ ربنا وربکم۔ اچھا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں ملے گا، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو ملے گا، جھگڑا کائے کا ہے؟ لا حجۃ بیننا وبینکم، ہمارے آپ کے درمیان کوئی حجت بازی کی ضرورت نہیں، اللہ یجمع بیننا، ہمیں اللہ خود جمع کر دے گا اگر سب کے سب مخلص ہوں گے، قریب تک آتے چلے جائیں گے۔ اس کی بہترین مثال ہے کہ حج کے لیے جب قافلے چلتے ہیں، 8-10 سڑکیں بنی ہوئی ہیں مینا سے، اور کوئی ادھر سے جا رہا ہے، وہ کوئی جو طریق نمرہ تسعہ سے جا رہا ہے، اور کوئی کسی اور سے جا رہا ہے، وہ مختلف راستے ہیں، لیکن سارے راستے جو ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں عرفات پر۔ آپ چلیں تو صحیح، جس سڑک سے جائیں گے قریب اسی کے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، اور آخری بات ہے اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس کے پاس تو جانا ہے نا، وہاں جمع ہوں گے، اس کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو تم ایک وقت ہوں گے، پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں تھا۔ تو کوئی جماعت ضرور، اسی لیے میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اپنی طرف سے نہیں دے رہا۔
بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ حکم ہے محمد رسول اللہ کا. ہم نے راستے نکال لیے فرار کے. جماعت میں ہونا آسان کام نہیں ہے. امیر کا حکم ماننا پڑتا ہے, اجتماعی فیصلے کو قبول کرنا پڑتا ہے, چاہے اپنی رائے اس سے جدا ہو, ایثار کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے اندر انانیت ہے. ہر شخص جو ہے آہم دی منار کا فولائی سروے, میری رائے میری مرضی, میں کسی کی کیوں سنوں؟ جماعت کے اندر تو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جائے گی, میں کاہے کو سنوں کسی کی ڈانٹ ڈپٹ؟ لہذا مشکل ہے. اقبال نے جو کہا تھا, اتنا پیارا شعر کہا ہے, نغمہ کو جاؤ من کو جا ساز سخن بہانہ عشق سوئے قطار بھی کشم ناقے بے زمام را. یہ جو قافلہ چل رہا تھا تو اونٹنیوں نے اپنی رسیاں توڑوا لی ہیں. اب کوئی ادھر جا رہی ہے, کوئی ادھر جا رہی ہے, کوئی ادھر جا رہی ہے, کوئی ادھر جا رہی ہے. میں کہاں اور میرا نغمہ کہاں, میں شاعری سے میرا کیا سروکار. مرے یارا مرا یارا غزل خان شمردن, مجھے تو خامخواہ غزل خان اور شاعر بنا دیا گیا, میں شاعر نہیں ہوں. نغمہ کو جا وہ من کو جا, مجھے اس سے غرض کیا ہے؟ ساز سخن بہانہ, اس سے تو میں نے ایک بہانہ ذریعہ بنایا ہے. سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ امت مسلمہ ناقہ بے زمام بن گئی ہے, اسے میں پھر اس قطار میں لا کے شامل کرنا چاہتا ہوں, کھینچ رہا ہوں اسے. سوئے قطار می کشم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. میں نے 10ویں جماعت میں جب عربی کا کورس, 10ویں جماعت میں عربی پڑھی تھی میں نے, تو آخری نظم تھی, بڑی ثقیل تھی ویسے یہ, فتش لقلبک عن رفیق وتجول وحدک فی القفار کمسافر یبغی الدیار لکنہ فقد السبیل افما لقلبک من مسیرک من دلیل فتش لقلبک عن رفیق. تم اکیلے اکیلے گھوم رہے ہو, بھٹک رہے ہو, راستہ تمہیں نہیں مل رہا ہے, کوئی رفیق تلاش کرو. فتش لقلبک عن رفیق, تفتیش کرو, تلاش کرو. اسی طریقے سے قرآن میں جیسے آیا کونوا مع الصادقین, لازماً کسی جماعت میں شریک ہوں, تلاش کے تو کوشش کرے, جوئندہ یا بندہ. میں اس میں کچھ تھوڑے سے مشورے آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس جماعت کیسی ہونی چاہیے, آپ تلاش کریں خود. پہلی بات یہ کہ وہ ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے کہ یہ دین کو قائم کرنے کے لیے. اس سے تمام فرقے وارانہ, مسلکی اور ایتھنک اور نسلی اور اس طرح کی تمام چیزوں سے بلند ہو کر صرف اسلام اور کوئی جزوی اصلاحی کام نہیں. میں ان کی نفی نہیں کر رہا, خدمت خلق کا کوئی کام ہے, کوئی خدمت جو ہے کوئی لوگوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست ہو رہا ہے, یتیموں کا, ٹھیک, سب اچھے کام ہے, سماجی اصلاحی کام نہیں. لیکن یہ کام یہ ہو کہ ڈکلیئرڈ ہو کہ یہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے, نظام خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرنے کے لیے. ایک تو ڈکلیئرڈ یہ بھی ہونا چاہیے. ثانیاً سم و طاعت, لسن اینڈ اوبے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور قرآن میں کتنی مرتبہ اذ قلتم سمعنا واطعنا, رات پڑھا ہے ہم نے ابھی سورہ تغابن میں, فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. سم و طاعت, ڈسپلن ہونی چاہیے پارٹی. اس ڈسپلن کی ایک بہتر بنیاد میرے نزدیک جو منسوس ہے, مسنون ہے, معصور ہے, 1300 برس تک مسلمانوں نے صرف اس پر عمل کیا. جماعت سازی کی بنیاد بیعت. حضور نے بیعت عقبہ ثانیہ لی اور مسلمانوں کو ایک جماعتی نظم کے ساتھ جکڑا. پھر خلافت کام ہوئی بیعت سے. خلافت میں گڑبڑ ہونے لگی تھی, حضرت عبداللہ ابن زبیر میدان میں آئے, حضرت حسین ابن علی میدان میں آئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وہ بھی دونوں صحابی, باپ بیٹا, وہ بھی باپ بیٹا, یہ بھی بیعت کی بنیاد. یہ دوسری بات ہے, کوفیوں نے حضرت حسین کی بیعت توڑ دی. تو فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ, حضرت حسین کو تو اس کا وبال نہیں آئے گا, وبال تو نہیں پر آئے گا جنہوں نے بیعت توڑی. پھر حکومتیں بنی تو بیعت پر. سلسلہ رشد و ہدایت, اصلاح نفس, تزکیہ نفس, وہ بیعت پر. پچھلی صدی میں جتنی جہادی تحریکیں اٹھی بیعت پر. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جہادی تحریک کس بنیاد پر منظم ہوئی؟ بیعت. مہدی سوڈانی کی تحریک انگریزوں کے خلاف کس کے تحت ہوئی؟ بیعت.
سنوسی کی تحریک اطالویوں کے خلاف کس بنیاد پر بیعت؟ یہ اس صدی میں آ کر ہم نے بیعت کو ترک کر کے مغربی طریقہ تنظیم اختیار کر لیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تو بہتر جو طریقہ ہے وہ مسنون، منصوص، معصور بیعت کا ہے، لیکن دستوری جماعت بھی مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ آپ کوئی اور جماعت ضروری نہیں کہ بیعت پر ہو، لیکن اس کا ایم ہو دین کو قائم کرنا۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کا طریقہ کار بہت ہی کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ ہو۔ طریقہ کار کیا ہے؟ نعرہ لگانے سے کام نہیں بنے گا، اور اس کو بتانا ہوگا کہ کیسے وہ اسوہ محمدی سے اور منہاج محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن مجید میں آیا لِكُلٍّ مِّنكُمْ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو منہاج ایک موسیٰ کا بھی تھا، منہاج ایک عیسیٰ کا بھی تھا، ایک منہاج محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، منہج و منہاج محمدی، اس سے اس کو انفر کر کے دکھایا۔ یہ ہے کہ تین یہ کیٹیگریز پوری ہوں تو خلوص کے ساتھ جس جماعت میں آپ چاہیں شامل ہو جائیں۔ میری یہ خواہش ہے آپ سب حضرات کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر میری آواز میں آواز ملا کر یہ عہد کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آواز ملائیے اور اس طرح چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے عہد کرتا ہوں کہ آج سے اس کے فرمان مبارک قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے مطابق اپنی جملہ صلاحیتوں اور قوتوں اور ممکنہ حد تک بیش از بیش اوقات کو پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے وقف رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔